جھوٹ کا بلندہ. اور پھر تاریخ اللہ کے بندوں جب وہ حدیث کے خلاف آ جائے, قرآن کے خلاف آ جائے, تو اس کا کیا, اس کا اعتبار کیا ہے, اس کا مقام, اس کی حیثیت کیا ہے, کیا حیثیت ہے اس کی؟ وہ اللہ کے بندوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, ان کے متعلق دلوں کو صاف کرو. اللہ ان سے راضی ہو چکا, اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو دیکھا, اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو رکھا ہے. جب ایمان کو رکھا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ کی ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم اعتراض کریں؟ نہ میرے بھائی نہ. لقد رضی اللہ, اللہ راضی. اور یہ رضامندی اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے, اتنی بڑی عزت ہے, اللہ کے بندوں اس سے بڑی کوئی عزت نہیں. جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو کچھ اور, اللہ جنت مل گئی اور کیا چاہیے؟ اللہ کہے گا کچھ اور مانگو, میں اور بہتر دینا چاہتا ہوں. اللہ جنت سے بھی بہتر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, فلا اسقط بعد ابدا, آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ میرا راضی ہو جانا یہ میری جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے. اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دی, اور جس کی وجہ سے اللہ یہ ضمانت دے رہا ہے ہم اس کے بارے میں زبان کھول دیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, نہ میرے بھائی نہ, عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے نا, یہ شخص اس کو شہید, یہ مظلوم ہے, یہ مظلوم ہے, اس کو شہید کیا گیا. احد پہاڑ پہ نبی علیہ السلام, احد پہاڑ پہ, صحیح بخاری کا حدیث, احد پہاڑ نے حرکت شروع کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ٹھہر جا, فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, وہ شہیدان, اور تجھ پر 2 شہید ہیں. اور اس ٹائم کون تھے؟ نبی علیہ السلام, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر اور سیدنا عثمان. اب نبی علیہ السلام شہید کہہ رہے ہیں, شہیدان. اور شہید کون ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو شہید مظلوم ہوتا ہے, ظالم کبھی شہید نہیں ہوتا, ظالم کبھی شہید نہیں ہوتا, مظلوم شہید ہوتا ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم ہے اور جنتی ہیں. جنتی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھا. نبی صاحب دروازہ کھٹکایا کسی نے دیوار کا, باغ کے گرد دیوار لگی ہوتی, اس میں جو گیٹ ہے دروازہ کھٹکھٹایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھول دو, وبشر بالجنت, اس کو جنت کی خوشخبری سنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ پھر کھٹکا, کھولو جنت کی بشارت سنا. عمر رضی اللہ عنہ پھر کھٹکا, فرمایا کھولو جنت کی بشارت سنا. اب یہ تیسرے نمبر پہ آنے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. تو اللہ کے بندو نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی, اور ایک نفر نہیں کہ ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. ابو بکر بھی جنتی ہے, عمر بھی جنتی ہے, عثمان رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہے. مدینہ ہجرت کر کے پہنچے, بیر روما ایک کنواں ہے, یہودیوں کے کنٹرول میں ہے, اسی کا پانی میٹھا ہے, اور یہودی بڑا مکہ تھا, مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ اس کی تاریخ ہے, ہمیشہ سے بہت مکار ہے, بڑا مکار. اب اس نے دیکھا ضرورت ہے, پانی مہنگا کرتا ہے. مسلمان بیچارے جو پہلے ہی بڑے پریشان ہیں, معیشت انتہائی ختم ہو چکی ہے, کچھ بھی اب پانی پینے کو ترس رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس میرے نما کو خریدے فیجعل دلوہ ما دلال مسلمین,
وہ اپنا ڈول بھی اسی طرح رکھے جس طرح کہ آپ مسلمان کا ڈول ہے، مطلب اس کو وقف کر دے، کنواں خریدے، خرید کے وقف کر دے، بخیر اللہ فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس سے بھی بہتر عطا کرے۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو یہ ترغیب دلا رہے، شوق دلا رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام جنت مل جائے گی؟ فرمایا ملے گی۔ فرمایا پھر بس کریں، یہ کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وہ اپنی جیب خاص سے اپنی طرف سے اس کے سارے پیسے ڈالے۔ اللہ کے بندو، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ جانتے ہیں مسجد نبی کی توسیع، جگہ کم پڑ گئی، نبی علیہ السلام پھر فرمایا لوگوں کو یہ 7 پلاٹ ہے، اگر کوئی خرید دے تم لوگ اس کے لیے فنڈنگ کرو، اللہ تمہیں جنت کے اندر اسے بہتر دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جنت ملے گی، فرمایا ملے گی، کافر کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان اکیلے کافی ہے، عثمان اکیلا ہی کافی ہے۔ اللہ کے بندوں پوری قیمت ادا کر دیں۔ اور آپ دیکھیں نا مسجد نبی آتے ہیں صدقہ جاری ہے، کیسے صدقہ جاری بنتا ہے؟ یہی صدقہ جاری ہے، ایسی نیکیاں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جنگ تبوک کے موقع پر، جس کو جیش الاسرا کا نام دیا جاتا ہے، انتہائی پریشان کن حالات میں تیار کیے جانے والا جنگی قافلہ، جنگی لشکر جیش الاسرا، انتہائی پریشان کن حالات، سپر پاور، وہ دھمکیاں دے رہا آ گیا لڑنے کے لیے، اور ادھر فصلیں پک چکی ہیں، اگر جاتے ہیں فصلیں پیچھے سے برباد ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں جاتے دشمن للکار رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فنڈنگ کرتے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 100، پھر فنڈنگ، پھر کھڑے ہوئے 100 اور، پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کہتے ہیں ابھی پوری نہیں ہوئی ضروریات، پھر 100، پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بعد 1000 دینار ان کی بھری ہوئی تھیلی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ نبی علیہ السلام کا کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، ما ذر عثمان کا کوئی نقصان، عثمان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، مشکل نہیں، ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے۔ اور یہ ضمانت اللہ کے بندوں اتنی بڑی ضمانت ہے، اتنی بڑی ضمانت ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف اسلام میں نہیں، نبی علیہ السلام یہ آپ کی بات نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ آخر تک آ جائیں، کسی بھی پیغمبر نے اپنے کسی ماننے والے کو یہ گارنٹی نہیں دی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں ہے۔ یہ گارنٹی کسی کے لیے نہیں سوائے عثمان۔ تو ایسی عظیم شخصیت ہے اللہ کے بندو، ہم ایسی شخصیات کے بارے میں غلط نظریے رکھیں، غلط سوچیں رکھیں، ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی انہوں نے یہ کر دیا تھا، اقربا پروری ہو گئی، انہوں نے فلاں کر دیا۔ اللہ کے بندو یاد رکھیے، اپنی زبانوں کو ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق ہمیشہ خاموش رکھیں، جب بھی کریں ان کی تعریف کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اچھا سوچیں، کبھی بھی ان کے اعتراضات کو یا ان کی کوتاہیوں کو اللہ کے بندو اچھالنا نہیں چاہیے، اچھالنا نہیں چاہیے۔ اچھالیں گے یقیناً وہ غلطی ہوگی، صحیح تو ہونی نہیں۔ اب جب اللہ کے بندو اچھالیں گے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، دلوں کے اندر کدورت آئے گی، دلوں کے اندر تنگی پیدا ہوگی، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف دلوں میں تنگی پیدا
اللہ کے بندو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، تو جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے تو پھر ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایک بھی لفظ ایسا نکالے کہ جس کے اندر بے ادبی کا شبہ تک، بے ادبی نہیں بلکہ بے ادبی کا شبہ تک ہو، ایسا لفظ بھی کبھی اپنی زبان سے نہ نکالے، بلکہ ان سے محبت کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، ایسے لوگوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اپنے لیے سیمپل بنائیں، اپنے لیے نمونہ بنائیں، ویسا کردار پیش کریں تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔